اسلامی تاریخ کا ایک ایسا گورنر جو بنو امیہ سے ایسی محبت کرتا تھا کہ ان کے لیے کسی کو بھی قتل کر سکتا تھا، وہ گورنر جس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان سے ایسی دشمنی کی جس کی تاریخ میں کوئی مثال نہیں ملتی، وہ شخص جس کے باپ نے نعوذ باللہ مسجد کے ممبر سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ لعن طعن کرنے کا حکم دیا۔ ویورز، آج ہم یزید کے ظالم ترین گورنر عبید اللہ ابن زیاد کی فیملی ٹری کی بات کریں گے۔ عبید اللہ ابن زیاد کے آباء و اجداد کون تھے اور اس خاندان کو بغیر باپ دادا کا خاندان کیوں کہا جاتا ہے؟ بنو امیہ کا سردار ابو سفیان اس خاندان کا جد امجد ہونے کا دعویٰ کیوں کیا کرتا؟ اور زیادی خاندان آج بر صغیر پاک و ہند کے کون سے علاقوں میں پایا جاتا ہے؟ ویورز، میں ہوں احتشام ارشد اور آپ دیکھ رہے ہیں دی انفوٹینمنٹ چینل۔ عبید اللہ ابن زیاد ایک ایسا ملعون شخص تھا کہ تاریخ میں اس کے 2 یا 3 دادا کے نام آتے ہیں، مطلب اس خاندان کا کوئی ایک جد امجد نہ تھا۔ پہلا شخص جو زیادی خاندان کا جد امجد ہونے کا دعویٰ کرتا تھا وہ بنو امیہ کا سردار ابو سفیان ابن حرب تھا، جو اسلام لانے سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور بنو ہاشم کے سب سے بڑے دشمنوں میں شامل تھا۔ ویورز، اگر بنو امیہ کی بات کریں تو اس قبیلے میں ہمیں 3 طرح کی فیملی لائنز دیکھنے کو ملتی ہیں۔ ان میں سب سے پہلے سفیانی لائن آتی ہے جو ابو سفیان کی بیوی ہند بنت عتبہ سے چلتی ہے، اور اسی لائن سے امیر معاویہ اور یزید کا جنم ہوا۔ اسی طرح بنو امیہ کی دوسری لائن مروانی لائن کہلاتی ہے، جس کا جد امجد امیر معاویہ کا ایک کزن مروان بن حکم تھا، اور اس لائن سے بنو امیہ کے بیشتر حکمرانوں کا جنم ہوا۔ بنو امیہ کی سفیانی اور مروانی شاخوں کا ذکر تاریخ میں ہر جگہ ملتا ہے، لیکن ان کی ایک شاخ ایسی بھی تھی جس کا ذکر تاریخ میں بہت کم جگہ آیا ہے۔ اس شاخ کو زیادی شاخ کے نام سے جانا جاتا ہے، اور اس شاخ کا جد امجد ابو سفیان ہی تھا۔ تاریخ الطبری کے مطابق اسلام قبول کرنے سے پہلے ابو سفیان ایک امیر تاجر تھا جو تجارت کی غرض سے مختلف علاقوں کا سفر کیا کرتا۔ اسی طرح کے ایک سفر کے دوران وہ طائف میں رکا، اور طائف میں اس نے سمیہ نامی ایک عورت کے ساتھ ازدواجی تعلق قائم کیا، جو ایک مشہور عرب طبیب الحارث ابن قلادہ کی غلام تھی، اور اس سے بھی بڑھ کے یہ کہ وہ اس وقت اپنے شوہر عبید اللہ الرومی کے ساتھ رہ رہی تھی۔ اس واقعے کے 9 ماہ بعد سمیہ نے زیاد کو جنم دیا۔ چونکہ سمیہ کی شادی قانونی طور پہ عبید سے ہوئی تھی تو عبید نے اس بچے کو اپنا نام دیا اور اسے زیاد ابن عبید کہا جانے لگا، لیکن اس کے حقیقی باپ کو لے کے مسلسل افواہوں کی وجہ سے اسے زیاد ابن ابی ہی کہا جانے لگا، جس کا مطلب تھا ایک نامعلوم باپ کا بیٹا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں زیاد کی ذہانت کو دیکھتے ہوئے اسے بصرہ کا ڈپٹی گورنر لگا دیا گیا، اور جنگ صفین میں اس نے امیر معاویہ کے خلاف حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ساتھ دیا۔ جنگ کے دوران امیر معاویہ نے زیاد کو اپنے ساتھ میں لانے کے لیے کئی خط لکھے، لیکن اس نے حضرت علی کا ساتھ چھوڑنے سے صاف انکار کر دیا۔ سن 661 میں حضرت علی کی شہادت کے بعد زیاد نے امیر معاویہ سے بیعت کر لی، جس کے بعد امیر معاویہ نے ایک ایسا قدم اٹھایا کہ زیاد مکمل طور پہ بنو امیہ سے جڑ گیا۔ سن 664 صدی عیسوی میں امیر معاویہ نے اپنے والد ابو سفیان کی طرف سے زیاد کو اپنا سوتیلا بھائی قرار دے دیا اور اسے شاہی خاندان میں شامل کر لیا گیا، اور اس کا نام بھی تبدیل کر کے زیاد ابن ابو سفیان کر دیا گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ زیاد پہ مزید عنایت کرتے ہوئے اسے بصرہ اور کوفہ کا گورنر لگا دیا۔ ویور، زیاد کے 2 سوتیلے بھائی اور بھی تھے جن کے نام حضرت ابو باکرہ اور نافی ابن حارث تھے۔ ان میں حضرت ابو باکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک عظیم صحابی رسول تھے جنہوں نے زیاد سے اس وقت تمام تعلقات ختم کر دیے جب زیاد نے اپنے والد کا نام بدل لیا۔
زیاد کے دوسرے سوتیلے بھائی نافع ابن حارث تھے جو اسلام کے شروعاتی دور کے سب سے مشہور طبیبوں میں شامل تھے۔ ان کے بارے میں آتا ہے کہ جب حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت سعد بن ابی وقاص بیمار ہوئے تو انہوں نے ان دونوں کا علاج کیا۔ حضرت ابو بکرہ اور نافع کی اولاد آج سعودی عرب کے طائف کے علاقے میں آباد ہے۔ زیاد نے گورنر بنتے ہی کوفہ اور بصرہ کے لوگوں پہ انتہا کے ظلم ڈھائے اور اموی حکمرانوں کے کہنے پر اس نے مسجد سے نعوذ باللہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ لعنت کرنے کا حکم دیا اور جو یہ کام نہ کرتا اسے سخت سزا دی جاتی۔ سن 673 عیسوی میں اس کے ہاتھ پہ طاعون کا ایک پھوڑا بنا جو کچھ ہی دنوں میں اس کے پورے جسم پہ پھیل گیا۔ کہا جاتا ہے کہ عراق کا سب سے طاقتور شخص اپنے محل میں بیٹھ کے درد سے رویا کرتا۔ چنانچہ سن 673 صدی عیسوی میں اسی بیماری سے اس کا انتقال ہو گیا۔ اپنی زندگی کے دوران زیاد نے ان گنت شادیاں کی جن سے اس کے 20 بیٹے اور 23 بیٹیاں پیدا ہوئیں۔ اس کے تمام بچوں میں سب سے مشہور 5 بیٹے تھے جنہیں امویوں نے مختلف علاقوں کی گورنرشپ دی اور انہیں استعمال کرتے ہوئے کئی علاقے فتح کیے۔ تو چلیں ویورز، ہم باری باری زیاد کے بچوں اور ان کی آج کی اولاد کی بات کرتے ہیں۔ زیاد کا سب سے چھوٹا بیٹا یزید ابن زیاد تھا جو یزید ابن معاویہ کے دور میں اموی فوج کا ایک جنرل تھا۔ یہ موجودہ افغانستان کے کابل اور غزنی کے مقامی حکمرانوں کے خلاف لڑتے ہوئے قتل ہوا۔ موجودہ دور میں اس کی اولاد مشرقی افغانستان اور خاص طور پہ کابل اور غزنی میں پائی جاتی ہے۔ اس کے بعد زیاد ابن ابی کا دوسرا بیٹا عباد ابن زیاد آتا ہے جسے امیر معاویہ نے ایران کے علاقے سستان کا گورنر لگایا۔ اس نے امیر معاویہ کے دور میں موجودہ بلوچستان کے ذریعے برصغیر پاک و ہند پہ کئی حملے کیے اور اموی سلطنت کے اثر و رسوخ کو مشرق میں دریائے سندھ تک پھیلا دیا۔ عباد نے بنو امیہ کے زیادہ تر حکمرانوں کا دور حکومت دیکھا اور اموی حکومت کے خاتمے سے 30 سال پہلے سن 719 میں انتقال کر گیا۔ جہاں تک اس کی اولاد کی بات ہے تو اس کی نسل آج زیادہ تر جنوبی افغانستان کے قندھار اور پاکستانی بلوچستان کے کچھ علاقوں میں پائی جاتی ہے۔ عباد کے بعد زیاد کا اگلا بیٹا سلم بن زیاد آتا ہے جسے اپنی فتوحات کی بنیاد پر زیاد کا سب سے کامیاب بیٹا مانا جاتا ہے۔ سلم کو یزید ابن معاویہ نے خراسان کا گورنر لگایا۔ اس نے اپنے دور میں سینٹرل ایشیا اور خاص طور پہ سمرقند اور خوارزم کے علاقوں پہ حملے کیے۔ ان حملوں کی بدولت اموی سلطنت کی سرحدیں سینٹرل ایشیا تک پہنچ گئیں، لیکن یزید کی موت کے بعد اس نے امویوں کے حریف عبداللہ ابن زبیر سے بیعت کر لی اور زبیری فوج میں شامل ہو گیا۔ کئی سورسز میں آتا ہے کہ اس کے لاتعداد بچے اس کی مہمات میں اس کے ساتھ رہتے۔ انہی سرحدوں پہ پیدا ہونے والے اس کے ایک بیٹے کا نام سوگدی تھا جسے ان علاقوں میں پائے جانے والے سوگدی قبائل کا جد امجد مانا جاتا ہے۔ سوگدی قبائل کے علاوہ سلم کی اولاد آج بھی سینٹرل ایشیا کے ازبکستان، ترکمانستان اور شمالی ایران کے مختلف علاقوں میں پائی جاتی ہے۔ زیاد ابن ابی کا سب سے بڑا بیٹا مطلب عبید اللہ ابن زیاد کا سب سے بڑا بھائی عبد الرحمن ابن زیاد تھا جسے امیر معاویہ نے خراسان کا گورنر لگایا۔ اس کے بارے میں آتا ہے کہ اس نے خراسان میں اٹھنے والی تمام بغاوتوں کو کچلا اور اس سارے علاقے کو اموی سلطنت کے کنٹرول میں رکھنے میں انتہائی اہم کردار ادا کیا۔ موجودہ دور میں یہ لوگ شام، عراق اور اردن میں کثیر تعداد میں پائے جاتے ہیں۔ زیاد ابن ابی کا دوسرا اور سب سے اہم بیٹا عبید اللہ ابن زیاد تھا جو زیاد کی ایک پرشین باندی مرجانہ سے پیدا ہوا۔ سن 673 میں اپنے والد کی موت کے بعد امیر معاویہ نے اسے خراسان کا گورنر لگا دیا۔ اپنی گورنرشپ کے دوران اس نے بنو امیہ کے خلاف اٹھنے والی ہر طرح کی بغاوت کو کچلا، یہاں تک کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھرانے یعنی اہل بیت کو شہید کرنے میں بھی گریز نہ کیا۔
یہی وجہ تھی کہ جب امام حسین کے کزن مسلم بن عقیل کوفہ آئے تو یزید نے عبید اللہ ابن زیاد کو کوفہ کا گورنر لگا دیا، جس نے مسلم بن عقیل کو پکڑ لیا اور انہیں اپنی محل کی چھت سے گرا کے شہید کر دیا۔ اس کے ساتھ ساتھ اسے امام حسین کے خلاف کربلا کی جنگ کا ماسٹر مائنڈ کہا جاتا ہے، جس نے لاکھوں کی تعداد میں اپنے جنگجو کربلا میں بھیجے اور امام حسین اور ان کے ساتھ 72 افراد کو بے دردی سے شہید کر دیا۔ ویورز، اکثر مورخین یہ لکھتے ہیں کہ کربلا کی جنگ اور اہل بیت کے قتل کا حکم یزید نے نہ دیا تھا، بلکہ کربلا میں اہل بیت کا قتل عام ابن زیاد کے حکم پہ کیا گیا۔ لیکن اگر یزید یہ حکم نہ دیتا تو وہ عبید اللہ ابن زیاد کو گورنرشپ کے عہدے سے برطرف کر دیتا اور اسے سخت سے سخت سزا دیتا۔ لیکن اس کے برعکس یزید نے عبید اللہ کے تمام ایکشنز کی حمایت کی اور اسے برطرف کرنے کی بجائے کوفہ اور بصرہ کا گورنر برقرار رکھا۔ سن 686 صدی عیسوی یعنی کربلا کے 6 سال بعد مختار سقفی کی فوجیں عبید اللہ ابن زیاد کو قتل کرنے کو نکلیں۔ اس فوج کے کمانڈر ابراہیم الاشتر تھے، جنہوں نے جنگ خازر میں عبید اللہ ابن زیاد کو قتل کر دیا اور اس کا سر مختار کے پاس عراق بھیجا۔ مختار نے ابن زیاد کا سر اسی جگہ پہ رکھا جہاں امام حسین کا سر رکھا گیا تھا۔ اس کے بعد اس کا سر نبی پاک کے خاندان میں امام زین العابدین اور محمد ابن حنفیہ کے پاس مدینہ بھیجا گیا۔ اگر عبید اللہ ابن زیاد کی اولاد کی بات کی جائے تو اس کے کم و بیش 5 بیٹے تھے، جن کے نام ابو مغیرہ، موسیٰ، الحکم، داؤد اور احمد تھے۔ عبید اللہ کے قتل کے بعد اموی حکمران عبد الملک بن مروان نے اس کے خاندان کو تنہا نہ چھوڑا اور ان 5 بھائیوں کو بہت سی مراد دیں، جس میں ان کی بھاری پینشنز، زمینیں اور ایک ایلیٹ لائف سٹائل فراہم کیا گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ عبید اللہ کی بیوی ہند بنت اسما کو انتہائی اعلیٰ مقام دیا اور اس کی شادی اموی رائل خاندان میں دوبارہ سے کرائی۔ سن 750 صدی عیسوی میں جب عباسیوں نے بنو امیہ کا خاتمہ کیا تو انہوں نے بنو امیہ اور ان سے جڑے ہر خاندان کا قتل عام شروع کیا۔ تو اس قتل عام سے بچنے کے لیے عبید اللہ کے 5 بیٹے اور ان کے خاندان عرب کے مختلف علاقوں میں پھیل گئے اور اپنے نام کے ساتھ ابن زیاد کا نام ہٹا دیا۔ اگر موجودہ دور میں ابن زیاد کی اولاد دیکھی جائے تو اس کا سب سے بڑا بیٹا ابو المغیرہ عراق اور ایران کے علاقوں میں آباد رہا۔ یہ عبید اللہ کا سب سے اہم اور جانا مانا بیٹا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ اسے اور اس کے خاندان کو عباسی ختم کر دینا چاہتے تھے، لیکن کسی نہ کسی طرح اس کی اولاد بچ گئی۔ موجودہ دور میں اس کی اولاد کافی زیادہ تعداد میں بغداد اور خراسان کے علاقوں میں پائی جاتی ہے۔ عبید اللہ کا دوسرا بیٹا موسیٰ ابن عبداللہ شام کے علاقے میں آباد ہوا اور آج اس کی اولاد دمشق، حلب اور مصر میں پائی جاتی ہے۔ عبید اللہ کا تیسرا بیٹا الحکم شام میں اپنی زرعی زمینوں سے وابستہ رہا اور دور دراز علاقوں میں ہونے کی وجہ سے عباسیوں سے بچ نکلا۔ موجودہ دور میں اس کی نسل شام، لبنان اور مغربی اردن میں پائی جاتی ہے۔ عبید اللہ کے 2 چھوٹے بیٹے داؤد اور احمد ہمیشہ ساتھ رہے اور اپنی ساری عمر عرب کے مختلف علاقوں میں ہجرت کرتے رہے۔ موجودہ دور میں ان دونوں بھائیوں کی نسل سعودی عرب، اردن اور فلسطین میں پائی جاتی ہے۔ ویورز، امام حسین کا سر تن سے جدا کرنے والے شمر کی اولاد آج کل کہاں پائی جاتی ہے؟ شمر کا مکمل شجرہ نسب دیکھنے کے لیے اسکرین پہ دی گئی ویڈیو ضرور دیکھیے گا۔ تھینک یو سو مچ۔ اللہ حافظ۔